الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللهم ربنا افتح علینا حکمتك وانشر علینا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام اللهم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللهم رب زدنی علما اللهم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو محترم طلبہ کرام، آج ہم آپ کو گلستان کے یہاں سے سبق کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق آپ کو میں نے وہاں پڑھا دیا تھا۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قطعہ سے۔ لفظ قطعہ کی تشریح شاید کہ غالباً میں اس سے پہلے بتانا بھول گیا تھا۔ آج ہم یہاں سے جو ہے تشریح کرتے ہیں۔ لفظ قطعہ آپ قطعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قطعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قاف کے زبر کے ساتھ بھی ہے اور قاف کے زیر کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا جو لغتاً جو معنی آتا ہے وہ ہے ٹکڑا، ٹکڑے کے معنی میں آتا ہے، پارہ، پارے کے معنی میں آتا ہے، ٹکڑے کے معنی میں آتا ہے۔ اب اصطلاحی اعتبار سے چونکہ یہ جو ہے شاعروں کی اصطلاح میں پایا جاتا ہے، یہ سب جو ہے بیت ہے، قطعہ ہے یا مثنوی ہے، یہ تمام چیزیں شاعروں کی اصطلاح میں پائی جاتی ہے۔ تو شاعروں کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو قطعہ شاعروں کی اصطلاح میں ان اشعار کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مطلع کا ذکر نہ کیا جائے، مطلع کا ذکر نہ کیا جائے، جس میں مطلع کا ذکر نہ کیا جائے، یعنی اول شعر کے لیے مصرع میں قافیہ نہ ہو۔ اب ظاہر بات ہے جب مطلع کا ذکر آیا تو مطلع بھی معلوم ہونا چاہیے کسے کہتے ہیں۔ تو شاعروں کے اصطلاح میں مطلع اسے کہا جاتا ہے کہ غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر، غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو، جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو۔ اب قافیہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ قافیہ کے ذکر آیا۔ قافیہ ردیف کے پہلے کا لفظ جو اپنے ہم وزن الفاظ میں بدلتا رہے۔ اب ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف وہ لفظ جو غزل یا قصیدہ وغیرہ کے مصروں یا بیتوں کے آخر میں قافیہ کے پیچھے بار بار آئے۔ تو مطلع کی تعریف بیان کر دی، قافیہ، ردیف، اور تو اصل ہمارا مقصد ہے قطعہ کی تعریف بیان کرنا۔ اس میں آپ بس اتنا یاد رکھیں کہ قطعہ ان اشعار کو کہا جاتا ہے جس میں مطلع کا ذکر نہ کیا جائے۔ اے کریمے کے از خزانہ غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ اے کریمے کے از خزانہ غیب، اے کرم کرنے والے غیب کے خزانے سے، گبرو ترسا آتش پرستوں اور نصرانی اور عیسائیوں کو تو روزی کھانے والا رکھتا ہے، دوستارا تو دوستوں کو کب محروم کرے گا جبکہ تو دشمنوں پر بھی شفقت کی نظر رکھتا ہے۔ آپ ایک ایک لفظ کا معنی دیکھ لیں۔ اے کریمے، اے حرف ندا ہے، حرف ندا آواز دینے کے لیے، ندا دینے کے لیے آتا ہے، اے حرف ندا، کریمے کرم کرنے والے، اور اس میں یا جو ہے یا مجہول ہے۔ یا مجہول کے بعد جو لفظ کہ ہے یہ اسم موصول کی علامت ہے، کہ لفظ کہ اسم موصول کی علامت تب بنتی ہے جبکہ یا مجہول کے بعد ذکر کیا جائے۔ اور بھی جو میں نے کوئی چیزیں بیان کی ہے اسی کتاب میں۔ از کا معنی سے، خزانہ غیب، خزانہ کا معنی خزانہ، جمع اس کی خزائن آتی ہے، اور غیب یہ مصدر ہے، پوشیدہ چیز کو غیب کہتے ہیں۔ غاب یغیب باب ضرب یضرب سے معنی آتا ہے پوشیدہ ہونا، چھپنا۔ تو از خزانہ غیب مرکب اضافی ہے، اور اضافت کے بارے میں بھی جو ہم بیان کر چکے ہیں تفصیلاً۔ تو یہاں پر جو اضافت ہے وہ ہے اضافت مستوی کی۔ اضافت کی دو قسمیں میں نے بتائی تھی، اضافت مستوی کی جس میں مضاف پہلے ہو، مضاف الیہ بعد میں ہو، اور اس میں اضافت کی کوئی علامت بھی پائی جائے۔ تو خزانہ، اس میں اضافت کی جو علامت ہے وہ ہے حمزہ، خزانہ۔ تو یہاں پر جو اضافت ہے وہ اضافت مستوی ہے، اور ایک دوسری قسم میں اضافت ہوتی ہے، اضافت کی مقلوبی ہوتی ہے،
اضافت مقلوبی کہ جس میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اور مضاف بعد میں ہوتا ہے، مضاف بعد میں ہوتا ہے اور اس میں اضافت کی کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ اضافت جو ہوتی ہے وہ اضافت مقلوبی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا بھی تھا جہاں شاہ، جہاں شاہ اس کا معنی دنیا کا بادشاہ، لیکن اضافت جو ہو رہی وہ اضافت مقلوبی ہے کہ مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھ دیا اور مضاف کو مضاف الیہ کی جگہ رکھ دیا۔ اصل میں تھا کیا؟ شاہ جہاں، دنیا کا بادشاہ، تو اضافت مقلوبی ہوتی ہے۔ از خزانے غیب میں جو ہے اضافت مستوی ہے کہ غیب کے خزانے سے، گبر گاف کے کسرے کے ساتھ، گاف کے نیچے زیر ہے، گبرو گبرو مت پڑھنا، گبر اس کا معنی آتا ہے آتش پرست لوگ جو آگ کو پوجتے ہیں۔ ترسا کا معنی بھی آتش پرست ہے، مگر یہاں پر ترسا سے مراد جو ہے وہ نصرانی اور عیسائی لوگ ہیں۔ وظیفہ کا معنی آتا ہے مقررہ روزی، یا جو مقرر کر کے جو ماہ میں دیا جاتا ہے اس کو بھی وظیفہ بولتے ہیں۔ خور یہ اصل میں لفظ سے زاد ہو، خار، خار تھا، خار، تو وظیفہ خوار روزی کھلانے والا، وظیفہ خوار روزی کھانے والا، کھانے والا۔ داری یہ لفظ داشتن سے ہے اور داری یہ مضارع کا صیغہ ہے، داری داشتن سے۔ تو آتش پرستوں اور نصرانی عیسائیوں کو تو روزی کھانے والا رکھتا ہے، وظیفہ خور روزی کھانے والا، داری تو رکھتا ہے۔ اے کرم کرنے والے کہ غیب کے خزانے سے آتش پرستوں اور نصرانی اور عیسائیوں کو تو روزی کھانے والا رکھتا ہے۔ دوستارا کجا کنی محروم، دوستاں دوست کی جمع دوستاں، اور میں نے اس کی تشریح بھی کر دی ہے واحد اور جمع کی، ناموس بندگاں میں جو اوپر جو لفظ ہے ناموس بندگاں، یہاں پر یہاں اس جگہ میں نے تشریح کی تھی، اب دوبارہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستارا دوستوں کو، کجا معنی کب اور کہاں، کجا یہ حرف استفہام ہے، کلمہ استفہام، کنی کردن سے ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے مضارع، اور محروم یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی آتا ہے روکنا، کیا؟ اور روکنا، منع کرنا۔ حریما یحرم باب سمع یسمع سے معنی آتا ہے کیا؟ روکنا، منع کرنا۔ تو محروم جس کو منع کیا جائے، جس کو روکا جائے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ دوستارا کجا کنی محروم، تو دوستوں کو کب منع کرے گا، کب روکے گا، یعنی تو دوستوں کو کب محروم کرے گا۔ تو کے معنی جب کہ تو، با دشمنا، با معنی ساتھ، دشمنا دشمن کی جمع، دشمنوں کے ساتھ نظرداری تو نظر رکھتا ہے، مراد جب کہ تو دشمنوں پر بھی، نظر کا معنی شفقت نظر، نظر شفقت، شفقت کی نظر، اور داری تو رکھتا ہے داشتن سے، جبکہ تو دشمنوں پر بھی شفقت کی نظر رکھتا ہے۔ تو دوستوں کو تو کب محروم کرے گا، جبکہ تو دشمنوں پر بھی شفقت کی نظر رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ وہ تو دشمنوں کو بھی روزی دیتا ہے، نافرمان بندوں کو بھی روزی دیتا ہے، تو پھر جو اس کے نیک بندے ہو، جو اس کے صالح بندے ہو، متقی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے محروم کرے گا؟ محروم نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتا ہے اور ان کو جو ہے روزی دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو قریبی بندے ہو، جو اس کے مومن بندے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ فراش باد سبارہ گفتہ تا فرش زمردیں بگسترد و دایہ ابر بہاری را فرمود تا بنات نبات ترا در مہد زمیں بھی پرورد و درختہ را بخلعت نوروزی قبائے استبرق در گرفتہ و اطفال شاخ را بقدوم موسم ربیع کلاہ شگوفہ برسر نہادہ و غصارہ نحل بقدرت او شہد فائق شدہ و تخم خرمائے بتربیت او نخل باسق گشتہ۔ عبارت میں نے پڑھ دی ہے۔ فراش اس کا معنی آتا ہے بچھانے والا، مبالغے کا صیغہ ہے۔
باد صبا، باد من ہوا اور صبا صبح کی ہوا، باد صبا پورا ملا کے صبح کی ٹھنڈی ہوا کو بولتے ہیں، اور صبح کی وہ ہوا جو کہ شمال یا مشرق کی طرف سے آتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پوروا ہوا، باد صبا پوروا ہوا۔ رامن کو گفتان، گفتن مصدر سے گفتہ اس میں مفعول ہے، اس مفعول کی میں نے بحث کر دی ہے ما قبل میں۔ تا من جب تک بھی آتا ہے اور تاکہ بھی آتا ہے، فرش من بچھونا، اور زم مرودی، زم مرودی، زم مرودی لغت میں یہی لفظ ہے، زم مرودی، اس کا یہ ایک سبز رنگ کی گھاس ہوتی ہے۔ بے گسترد، گسترد بھی ہے اور گسترد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، گستردن بھی لفظ ہے اور گستردن بھی لفظ ہے، معنی ہے پھیلانا، بچھانا۔ بے گسترد یہ فعل ماضی ہے، ماضی مطلق مثبت معروف، با اس میں جو ہے زائد ہے، با زائد ہے۔ فرش زمردی، زمردی ایک جو ہے سبز رنگ کی گھاس ہوتی ہے، اور گسترد معنی اس نے بچھایا، اس نے پھیلایا، فعل ماضی مطلق ہے۔ دایہ ابر بہاری، دایا جو بچوں کو پالنے والی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو، اسے دایا بولتے ہیں۔ ابر من بادل، اور بہاری یہ مراد یہاں پر ہے موسم بہار۔ رامن کو فرمود، یہ فرمودہ ہے، فرمودہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ فرمودن، حکم دینا، فرمانا۔ تو آپ پہلے اتنے کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فراش باد صبا، معنی وہی ترجمہ ہی لگے گا، باد صبا کے فراش کو حکم ہوا، گفتہ حکم ہوا، تا فرش زمردی بگسترد کہ سبز رنگ کی گھاس کے فرش کو وہ بچھا دے، وہ پھیلا دے۔ وہ دایہ ابر بہاری، اور موسم بہار کے بادل کے دایا کو حکم ہوا، موسم بہار کے بادل کے دایا کو حکم ہوا، تا بنات نبات را در مہد زمیں بھی پرورد۔ تا من تاکہ، اور بنات من بنتن کی جمع لڑکیاں آتی ہے، اور نبات یہ نبتن کی جمع ہے، گھاس کے معنی میں آتا ہے۔ در کا معنی میں، اور مہد زمیں، مہد زمیں، مہد کا معنی گہوارہ آتا ہے، پالنا آتا ہے، اور مہد گود کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو مہد زمیں، زمین کے گہوارے میں، اضافی ہے، مرکب اضافی۔ بی پرورد، پروردن مصدر سے پالنا، کہ وہ پالے۔ بی پرورد میں نے بتایا تھا کہ با جب بھی فعل پر داخل ہو کیا ہوتا ہے؟ زائد ہوتا ہے۔ اور با کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے بتایا بھی تھا شاید کہ با کبھی تو اسم پر داخل ہوتا ہے اور کبھی جو ہے فعل پر داخل ہوتا ہے۔ جب با اسم پر داخل ہو تو آپ یاد رکھیں کہ ہمیشہ با کو مفتوح پڑھا جائے گا، یعنی با پر ہمیشہ زبر پڑھا جائے گا۔ کب؟ جب کہ با اسم پر داخل ہو۔ لیکن اگر فعل پر داخل ہو تو اس میں تھوڑی تشریح ہے کہ جب با فعل پر داخل ہو تو ہم با کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، بعد والا حرف مکسور ہے یا مضموم ہے یا مفتوح ہے۔ اگر بعد والا حرف مضموم ہے تو با کو بھی مضموم پڑھیں گے، یعنی ضمہ پڑھیں گے با پر۔ اگر بعد والا حرف مکسور ہے یا مفتوح ہے تو با پر ہمیں ہمیشہ زیر پڑھنا ہے جب با فعل پر داخل ہو۔ تو چونکہ با یہاں پر فعل پر داخل ہے تو آپ اس کے بعد جو ہے با کے بعد جو حرف ہے وہ مفتوح ہے، تو یہاں پر ہمیں با کے نیچے کیا پڑھنا ہے؟ زیر پڑھنا ہے۔ کہ جب با فعل پر داخل ہو تو دو صورت ہے، یا تو مضموم بعد والا حرف ہے، یا تو مفتوح یا مکسور ہے۔ اگر مضموم ہے تو با کو ہمیں مضموم پڑھنا ہے، اگر مفتوح ہے یا مکسور ہے تو با کو ہمیں مکسور پڑھنا ہے، مفتوح نہیں پڑھنا ہے۔ بی پرورد، وہ پالے، تاکہ گھاس کی بیٹیوں کو زمین کے گہوارے میں وہ پالے۔ و درختہ را بخلعت نوروزی قبائے استبرق، و درختہ را بخلعت نوروزی قبائے استبرق۔ درختہ، درخت کی جمع ہے، درختاں، درختہ کس کی جمع ہے؟ درختاں کی جمع ہے، وہ درخت کی جمع ہے، درختاں، درختوں کو، رامن کو۔ خلعت کا معنی جوڑی آتا ہے، اور نوروزی یہ جو ہے نوروزی جو ہے، خلعت نوروزی یہ پورا ملا کے خلعت نوروزی، یہ وہ جوڑا ہوتا ہے جو ایرانیوں کی عید کے دن بادشاہوں کی طرف سے انعام دیا جاتا تھا۔
ایرانیوں کی عید کے دن بادشاہوں کی طرف سے انعام دیا جاتا تھا، خلعت نوروزی وہ جوڑا کہلاتا ہے۔ نوروز یہ فارس کے نجومیوں کے نزدیک وہ دن ہوتا ہے جب کہ آفتاب برج حمل پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ فروردی یعنی فروردی فارسی مہینے کا پہلا دن ہوتا ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے۔ یہ نوروز کے بارے میں نے آپ کو کچھ مختصر تشریح بتائی ہے۔ اور نوروز تو بخلعت نوروزی، نوروزی کی خلعت سے، قبا کا معنی جامع کپڑا بھی آتا ہے اور پیرہان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جو ہے قبا پیرہان کے معنی میں اور جامع کے معنی میں آتا ہے، اور جبے کے معنی میں بھی آتا ہے، شیروانی کے معنی میں بھی آتا ہے، اشکن کے معنی میں بھی آتا ہے۔ استبرق یہ ایک قسم کا ریشمی کپڑا کہلاتا ہے، استبرق، جیسے قرآن میں خود ذکر ہے فیہن قاصرات الطرف، وہ آیت مبارکہ ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے متکئین علی فرش بطائنها استبرق، قرآن میں ذکر ہے متکئین علی فرش بطائنها استبرق، سورہ رحمان 27 بارے میں ذکر ہے خود۔ تو استبرق یہ ایک قسم کا ریشمی کپڑا کہلاتا ہے، اور در کا معنی میں، اور بر کا معنی یہاں پر کوئی پر نہ لے، یہاں پر بر کا جو معنی ہے وہ بغل، جیسے میں نے بوسطہ میں بتایا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے بر کا ذکر ہوا ہے، بر کا معنی بغل، تو مراد یہاں پر جو ہے بدن ہے۔ تو گرفتن مصدر پکڑنا، گرفتہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، پکڑا ہوا۔ اب اتنا آپ ترجمہ دیکھ لیں پہلے، تاکہ لڑکیاں وہ گھاس کی بیٹیوں کو زمین کے گہوارے میں پالے، اور درختوں کو نو روزی کی ریشمی کپڑے کی خلعت پہنائی، اور درختوں کو نو روزی کے ریشمی کپڑے کی قبائے استبرق، نو روزی کے ریشمی کپڑے کی خلعت دربر گرفتہ پہنائی، اور درختوں کو نو روزی کے ریشمی کپڑے کی خلعت پہنائی۔ واطفال شاخرا بقدوم موسم ربی کلاہ شگوفہ برسر نہادہ، اطفال یہ طفل کی جمع ہے، معنی بچہ، اور شاخ کا معنی شاخ آتا ہے، رامن کو بامن ہے، یہاں پر جو ہے بامے کے معنی میں ہے در، اور قدوم یہ قدیمہ یقدم باب سمیع سے آنے کے معنی میں آتا ہے، قدوم مصدر ہے اور آنے کے معنی میں باب سمیع سے۔ موسم ربی موسم بہار کو کہتے ہیں، کلا کا معنی ٹوپی، اور شگوفہ کلی کو کہتے ہیں، کلی کو، برمن پر سرمن سر، نہادن مصدر سے نہادہ، اس میں مفعول کا صیغہ رکھا ہوا۔ تو اب دیکھ لیں آپ، اطفال شاخرا، اور شاخ کے سروں پر، اطفال شاخرا اور شاخ کے سروں پر بقدوم موسم ربی موسم بہار کے آنے کی خوشی میں کلاہ شگوفہ کلی کی ٹوپی رکھی، اور شاخ کے سروں پر موسم بہار کے آنے کی وجہ سے کلی کی ٹوپی برسر نہادہ رکھی۔ اسارۂ نحل بقدرت او، شہد فائق شدہ، اور شہد کی مکھی کا نچوڑا ہوا رس اس کی قدرت سے اعلیٰ شہد بن گیا۔ اسارا نچوڑا ہوا، اور نحل شہد کی مکھی کو نحل بولتے ہیں۔ بقدرت قدر یقدر سے قادر ہونا، قدرت مند ہونا، تو قدرت مصدر بھی ہے، بقدرت او اس کی قدرت سے، یہ او جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، اور شہد کا معنی شہد ہے، ایک میٹھی چیز کو کہتے ہیں، فائق شدہ جو کہ شہد کی مکھیاں تیار کرتی ہے، اور فائق معنی اعلیٰ، شدہ شدن مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ، شدن مصدر سے شدہ ہوا۔ تو شہد کی مکھی کا نچوڑا ہوا اس کی قدرت سے اعلیٰ شہد بن گیا۔ و تخم خرمائے با تربیت او نخل باسق گشتہ، اور تخم معنی گٹھلی آتا ہے، اور خرما کا معنی جو ہے چھہارے آتا ہے، با معنی میں، اور تربیت او اس کی تربیت سے، اس کی تربیت میں، تربیت معنی پرورش، او ضمیر منفصل ہے،
اور نخل یہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ باسق میں تناور طاقتور، اور گشتن مصدر فرنا ہونے کے معنی میں آتا ہے، گشتہ پھرا ہوا، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ تو ترجمہ آپ یہاں پر دیکھ لیں، اور چھہارے کی گٹھلی، چھہارے کی گٹھلی اس کی تربیت سے ایک تناور کھجور کا درخت بن گئی۔ تو باسق کا معنی تناور، نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، تخم معنی گٹھلی، خرما معنی چھہارے، تربیت کا معنی پرورش، فائق معنی آدھا، اور نحل شہد کی مکھی کو بولتے ہیں، اور قدرت معنی قدر یقدر سے قادر ہونا، عصورا نچوڑا ہوا۔ تو اب پھر دیکھ لیں، شہد کی مکھی کو نچوڑا ہوا اس کی قدرت سے اعلیٰ شہد ہو گیا، اور چھہارے کی گٹھلی اس کی پرورش سے ایک نخل باسق، ایک تناور درخت بن گئی۔ تو آپ پھر سے ترجمہ دیکھیں، بعد صبا کے فراش کو حکم ہوا کہ سبز رنگ کی گھاس کا بچھونا وہ پھیلا دے، اور موسم بہار کے بادل کے دایا کو حکم ہوا کہ گھاس کی بیٹیوں کو زمین کے گہوارے میں پالے، پرورش کرے، اور درختوں کو نو روزی ریشمی کے کپڑے کی خلعت پہنائی، وطفال شاخرہ، اور شاخ کے سروں پر موسم بہار کے آنے کی خوشی میں جو ہے کلی کی ٹوپی پہنائی، اور شہد کی مکھی کو نچوڑا ہوا اس کی قدرت سے اعلیٰ شہد ہو گیا، اور چھہاری کی گٹھلی اس کی پرورش سے ایک تناور درخت بن گئی۔ میں آپ کو ایک مشورہ یہ بھی دوں گا پڑھاتے پڑھاتے کہ جو مفردات جو ہوتے ہیں وہ آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لے تو بہت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ میں ہر ایک مفرد کا معنی تحقیقی طور پر بتاتا ہوں، تو اس وجہ سے آپ جو ہے مفردات کے معنی اپنی اپنی کاپی میں نوٹ کر لے تو آپ کو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اور جب گلستہ جب کتاب ختم ہوگی تو اس وقت آپ کی کاپی میں بہت سارے مفردات ہو جائیں گے کہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ یہ ایک میرا ناقص مشورہ تھا، آپ اس عمل کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب چلتے ہیں دوسرے اس کی طرف۔ قطع لکھا ہے، قطع، قطع کی تشریح میں نے آپ کو بتا دیا، لکھا ہے ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارند تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری۔ بادل اور ہوا اور چاند اور سورج اور آسمان تمام اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تا تو نانے، تاکہ تو روٹی ہاتھ میں لائے اور غفلت سے نہ کھائے۔ ابر من بادل، باد من ہوا، ماہ کا معنی چاند، خورشید من سورج، فلک کا معنی آسمان، درکارند یہ اصل میں تھا درکار اند یعنی کام میں ہیں، تو وزن شعری کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا۔ تا تو، تاکہ تو، نان من روٹی، بکف کف من ہتھیلی، اور آری آوردن مصدر سے، آری یہ واحد حاضر کا صیغہ فعل مضارع نہیں، آری جو ہے یہ فعل امر ہے، واحد حاضر کا صیغہ، اور وبغفلت نخوری، غفلت غفلہ یغفل غافل ہونا، غفلت مصدر، اور نخوری خوردن مصدر سے، نخوری تو نہ کھائے، فعل امر ہے، کیا فعل امر ہے، خوردن مصدر سے نخوری کہ تو نہ کھائے۔ تو ایک ایک لفظ کا معنی ہو گیا، اب پھر سے آپ معنی دیکھیں۔ بادل اور ہوا اور چاند اور سورج اور آسمان تمام اپنے اپنے کام میں ہیں، تاکہ تو روٹی ہاتھ میں لائے اور غفلت سے نہ کھائے، غفلت سے نہ کھائے۔ ہما از بہر تو سرگشتہ و فرما بردار، ہما تمام تیرے واسطے پریشان اور فرما بردار ہے، شرط انصاف نہ باشد، انصاف کی شرط نہ ہوگی کہ تو فرما بردار، کہ تو فرما نہ بری، کہ تو فرما برداری نہ کرے۔ ہما کا معنی تمام ہے، از من سے بہر من واسطے تو من تیرے واسطے، بہر تو تیرے واسطے اضافت ہے، سرگشتہ من حیران و پریشان، و اب فرما بردار، فرما بردار اور شرط انصاف، انصاف کی شرط نباشد نہ ہو کہ تو فرما نہ بری، کہ تو فرما برداری نہ کرے۔ نہ بری بردن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، اور
نباشد، باشد یہ باشیدن سے ہونا، رہنا، بسنے کے معنی میں آتا ہے۔ باشد مضارع کا صیغہ ہے، مضارع منفی، نہ ہو۔ تمام تیرے واسطے حیران و پریشان اور فرما بردار ہے، تو انصاف کی شرط نہ ہوگی کہ تو فرما برداری نہ کرے۔ در خبر است حدیث میں ہے، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ صفوت آدمیہ تتمہ دور زماں۔ تو عظمت سے سرور کائنات، کائنات کے سردار، اور مفخر موجودات کے لیے باعث فخر، اور رحمت عالمیہ، رحمت من رحمت، رحمہ یرحمو، اس سے باب سمیع سے بھی آتا ہے، رحم والا ہونا، رحمت کرنا۔ عالمیہ عالم کی جمع، دنیا یہ جمع ہے، اور صفوت اس کا معنی ہوتا ہے برگزیدہ، کیا معنی آتا ہے؟ برگزیدہ۔ یہ اس کا مصدر جو آتا ہے وہ صفوان آتا ہے، صفا یصبو باب نصرہ سے معنی آتا ہے صاف ہونا۔ آدمیہ آدمی کی جمع، اور تتمہ کا معنی پورا کرنے والا، مکمل کرنے والا، دور کا معنی دور، اور زمان کا معنی زمان۔ تو حدیث میں ہے کہ سرور کائنات کے سردار اور موجودات کے لیے باعث فخر، اور دنیا والوں کے لیے رحمت، اور لوگوں میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ، تتمہ دور زمانے کی دور کو مکمل کرنے والے سے مروی ہے۔ یعنی سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ صفت آدمیہ تتمہ دور زمان سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، تو آپ جو دیکھ لیا، در خبر است حدیث میں ہے کہ کائنات کے سردار مفخر موجودات رحمت عالمیہ صفت آدمیہ تتمہ دور زمان سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس کا مفہوم آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم، تمام عربی ہے، عربی شعر ہے، بیت۔ شفیع مطاع، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ شفیع ہے، ہمارے نبی، شفاعت کرنے والے، کیا؟ شفاعت کرنے والے۔ مطاع، وہ مطاع ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ نبی، وہ نبی بزرگ ہے کہ جو غیب کی خبر دیتے ہیں۔ کریم، وہ کرم کرنے والے ہیں، سخاوت کرنے والے ہیں۔ قسیم، وہ قسیم ہے، تقسیم فرمانے والے ہیں۔ جسیم، وہ متناسب الاعضاء جسم والے۔ نسیم، وہ خوشبو والے۔ وسیم، خوبصورت۔ آپ ایک ایک لفظ کا پھر زمانہ دیکھیں۔ شفیع عربی کا لفظ ہے شفاع یشفع، صفت کا صیغہ ہے، شفاع یشفع باب فتح سے آتا ہے، معنی ہے شفاعت کرنا۔ اور مطاع یہ باب فعال سے، مطاع اطاع یطیع اطاعتا فہو مطیع، و اطیع یطاع اطاعتا فہو مطاع۔ مطاع اسم مفعول کا صیغہ کہ جس کی اطاعت کی جائے۔ نبی صفت کا صیغہ ہے، صفت مشبہ، اور نبأ ینبأ باب فتح سے خبر دینا۔ کریم، کرما یکرم، معزز ہونا، یہ باب کرما سے آتا ہے، کرم کرنے والے، صفت کا صیغہ ہے، سخاوت کرنے والے۔ قسیم، قسم یقسم، قسیم بانٹنا، باب ضربہ سے ہے، قسم یقسم تقسیم کرنا، بانٹنا۔ جسیم کا معنی آتا ہے خوبصورت ہونا۔ کیا معنی آتا ہے؟ وہ جسیم کا معنی متناسب الاعضاء والا ہونا، متناسب الاعضاء والا ہونا، یہ باب کرما سے آتا ہے۔ جسما یجسم، معنی آتا ہے جسامت والا ہونا، جسامت والا ہونا۔ اور نسیم، نسیم، یہ نسیم جو ہے یہ ہوا کو بھی بولتے ہیں، اور خوبصورتی کو بھی نسیم بولتے ہیں۔ البتہ
اس کا جو فعل ہے وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور وسیم، وسما یوسم باب کرما سے آتا ہے، وسما یوسم باب کرما سے معنی اس کا آتا ہے خوبصورت ہونا، خوبصورت ہونا، حسین ہونا، وسما یوسم جو ہے۔ تو اب آپ دیکھیں پھر سے ترجمہ، وہ شفاعت کرنے والے ہیں گناہ گاروں کی، وہ مطاع ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، وہ غیب کی خبر دینے والے ہیں، وہ کرم کرنے والے ہیں، وہ تقسیم فرمانے والے ہیں، اور وہ متناسب الاعضاء جسم والے ہیں، وہ خوبصورت، وہ نسیم خوشبو والے ہیں، وسیم اور حسین و خوبصورت ہے۔ اب یہ آخری شعر کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بیت بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں کو پہنچ گئے، کشف الدجا بجمالہ، اس نے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے تاریکیوں کو دور کر دیا، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، وہ ان کی تمام عادتیں اچھی ہیں، اور صلو علیہ وآلہ، تو ان پر درود اور ان کی اولاد پر درود پڑھا۔ اگر ترکیب اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بلغ یب لوغو، بلغ یب لوغو بلوغاً سے ماب نصرہ سے ہے، اس کا معنی آتا ہے پہنچنا۔ اور العلا، العلا معنی بلندی آتا ہے، اس کا مصدر علواً آتا ہے، علا یعلو سے باب نصرہ سے آتا ہے بلند ہونا۔ کمال یہ بھی مصدر ہے، کملا یکملو سے پورا ہونا باب نصرہ سے، تو بکمالہ بترکیب اضافی ہو کر یہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغ ہو جائے گا، اور العلا جو ہے یہ بلغہ کا مفعول ہے۔ وہ بلندیوں کو پہنچ گئے اپنے کمال کی وجہ سے، یہ ہو گیا ترجمہ۔ کشف الدجا بجمالہ، کشف یکشف دور کرنا، ظاہر کرنا، کھولنا، باب ضربہ سے آتا ہے۔ الدجا دجیتن کی جمع، معنی ہے تاریکی، اندھیرا، تو اس نے تاریکیوں کو دور کر دیا، بجمالہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، حسنت جمیع خصالہ، حسنت حسن یحسن اچھا ہونا باب کروما سے، اور جو حسنت جو مؤنث کا جو صیغہ لایا گیا ہے وہ جمیع خصالہ، البتہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمیع چونکہ مذکر ہے تو حسنت کیوں لایا، حسنہ کیوں نہیں لایا، تو اس کا جواب آپ یہ دے سکتے ہیں کہ خصال یہ جمع ہے خصلتن کی، اور یہ جمع جو ہے جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو لہذا اسی وجہ سے مضاف الیہ کا یہاں پر اعتبار کیا گیا، اور مضاف الیہ کا اعتبار کرتے ہوئے حسنت جو ہے مؤنث کا صیغہ لایا گیا۔ جمیع خصالہ ان کی تمام عادتیں اچھی ہیں، صلو علیہ وآلہ تو ان پر درود پڑھو اور ان کی اولاد پر۔ صلو علیہ، الصلاۃ علی جب پایا جائے تو اس کا معنی آتا ہے درود پڑھنا اور نماز جنازہ پڑھنا، لیکن اگر تنہا آئے الصلاۃ تو اس کا معنی آتا ہے خالص نماز پڑھنا۔ آلہ اس کا معنی اولاد اور ان کی اولاد پر، تو ان پر اور ان کے اولاد پر درود پڑھو۔ وہ اپنی بلندیوں کو پہنچ گئے اپنے کمال کی وجہ سے، اس نے تاریکیوں کو دور کر دیا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کی تمام عادتیں اچھی ہوئی، اور تو ان پر اور ان کے اولاد پر درود پڑھو۔ یہ شعر ہے عربی کا، اور یہ بہت زیادہ یہ مقبول ہے، جو ہے علماء کے حلقوں میں یہ شعر بہت زیادہ مقبول ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اور علماء نے کہا کہ یہ شعر جو شیخ سعدی نے لکھا ہے، اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت شیخ سعدی کی کتاب کتنی مقبول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔